اور ویسے بھی ایک بات ہے, محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھو, یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافی لوگوں نے. اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ محدثین نے. اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا, یہ میں اور آپ نہیں, کون؟ محدثین. اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں, روایت لے کر آئے ہیں. حدیث سے میری مراد روایت, کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے, تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر. روح آرام کو کہتے ہیں, ترویحہ اس سے نکلا ہے. 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. تو اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد, ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟ تراویح. فقہا اور محدثین نے. تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی, بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ, 2 ترویحیں بنتے ہیں 8 رکعتیں, اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ, یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے؟ اور تراویح کے بعد کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہا کہتے ہیں نا, وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے. ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے. یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا, جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے, 2 ترویحیں نہیں ہیں, 3 بھی نہیں ہیں, 3 سے زیادہ ہیں, کثیر ترویحیں ہیں. کثیر ترویح ہیں. جب کثیر ترویح ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں, زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو, ترویحتین بولو.